اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کی پارٹ نمبر 2 کی ریڈنگ کے 7ویں حصے کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم الحمدللہ 10ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 239۔ 10ویں باب کا آغاز ہو رہا ہے اور اس باب میں کل 46 احادیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 اسماء ہیں۔ ابوالحسن محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت کی، کہا ابو بکر محمد ابن جعفر ابن احمد بغدادی بآمد نے ہم سے روایت کی، کہا احمد ابن سخت نے ہم سے روایت کی، کہا محمد ابن اسود وراق نے ایوب ابن سلیمان کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو البختری سے، اس نے محمد ابن حمید سے، اس نے محمد ابن منقدر سے، اس نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے شباہت رکھتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلقت اور اخلاق دونوں اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور اللہ عز و جل نے روئے عرش پر میرے 10 نام رکھے، نیز اللہ نے ان ناموں کے ذریعے میری توصیف فرمائی، ہر اس پیغمبر کی زبان سے میری بشارت دی جسے کسی قوم کی جانب مبعوث کیا، توریت میں میرے اسم کو نشر کیا، اہل توریت و انجیل کے درمیان میرا ذکر عام کیا، مجھے اپنے آسمان میں لے گیا اور اپنے اسما میں سے میرا نام مشتق کیا، لہٰذا میرا نام محمد تجویز کیا جبکہ وہ محمود ہے، نیز میری امت کے بہترین دور میں مجھے مبعوث کیا، توریت میں میرا نام احید الف ہے یہ دال، احید ماد تجویز کیا اور یہ توحید سے ہے، لہٰذا توحید خدا کے ذریعے میری امت کے تن پر آگ حرام کر دیے، انجیل میں میرا نام احمد تجویز کیا، لہٰذا آسمان میں میری تعریف کی جاتی ہے، نیز میری امت کو تعریف کرنے والوں میں سے قرار دیا، زبور میں میرا نام میم الف اور ہے تجویز کیا، اللہ عز و جل نے میرے ذریعے روئے زمین پر سے بتوں کی پرستش کو مٹا دیا، قرآن میں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا، لہٰذا میں پوری قیامت میں میری تعریف بیان کی جائے گی، فصل قضا میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شفاعت نہیں کرے گا، موقف میں میرا نام موقف تجویز کیا بریکٹ میں ہے، لہٰذا میں لوگوں کو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا کروں گا، نیز میرا نام عاقب تجویز کیا کہ میں آخری نبی ہوں کہ جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور مجھے رسول رحمت، رسول توبہ اور رسول ملاحم بریکٹ میں ہے صاحب شمشیر قرار دیا، میرا نام مقفا تجویز کیا کہ میں تمام پیغمبروں کے بعد آیا اور میں قیم، کامل اور جامع ہوں، اللہ نے مجھ پر رسالت کا احسان کیا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم پر رحمت کرے، بلا شبہ میں نے ہر رسول کو اس کی امت کے پاس ان کی زبان میں بھیجا، حالانکہ میں نے تمہیں اپنی ہر سرخ و سیاہ خلقت کی جانب مبعوث کیا، تمہاری نصرت ایسے روب کے ذریعے کی کہ کسی اور کی نہ کی، تمہارے لیے مال غنیمت حلال کیا حالانکہ تم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کیا، تمہیں اور تمہاری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا، سورہ حمد اور خاتمہ سورہ بقرہ، تمہاری اور تمہاری امت کے لیے سارے زمین کو جائے سجدہ
قرار دیا اور اسی کی مٹی کو پاک اور طاہر قرار دیا، اور تمہاری امت کو تکبیر عطا کی، اور تمہارے ذکر کو اپنے ذکر سے قریب کیا، یہاں تک کہ تمہاری امت میں سے جب بھی کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تمہارا ذکر بھی کرتا ہے۔ خوشا نصیب تمہارے اور تمہاری امت کے لیے۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی، سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسین ابن علی ابن فضال سے، اس نے ابن بکیر سے، اس نے محمد ابن مسلم سے، اور اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 نام ہیں، ان میں 5 قرآن میں ہیں جبکہ 5 قرآن میں موجود نہیں، لہٰذا جو نام قرآن میں ذکر ہوئے وہ ہیں محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون، جبکہ جو قرآن میں ذکر نہیں ہوئے وہ ہیں فاتح، خاتم، کافی، مقفا اور حاشر۔ حدیث نمبر 2، 10 دروازوں پر آنے جانے کی موضوع وجوہات۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن سعید ہمدانی نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسین ابن حسن ابن فضال نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے مروان ابن مسلم سے، اس نے ثابت ابن صفی سے، اس نے سعد خفاف سے، اس نے ازبغ ابن نباتہ سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، زمانہ قدیم کے دانشمند حضرات کہا کرتے تھے کہ 10 دروازوں پر آنے جانے کے لیے کچھ مناسب اور وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں پہلا در خانہ کعبہ ہے کہ حج اس کے حقوق اور اس کے فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ دوسرے ایسے بادشاہوں کے در ہیں جن کی اطاعت اللہ عز و جل کی اطاعت سے منسلک ہو، ان کا حق واجب ہے، ان کا فائدہ عظیم اور ضرر شدید ہے۔ تیسرے علماء کے در پر کہ جن سے علم دین حاصل کیا جا سکے۔ چوتھے سخی افراد کے در پر جو اپنے مال کو نیک نامی اور آخرت کی امید پر خرچ کرتے ہوں۔ پانچویں بے عقل لوگوں کے در پر کہ جن کی حادثات کے موقع پر ضرورت پڑ جائے اور ان سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ چھٹے ان شرفاء کے در پر جن سے قربت کی وجہ سے ان کی ہیبت، مردانگی اور ضرورت کو پورا کرنا ہو۔ ساتویں ان افراد کے در پر کہ جن سے رائے اور مشورہ لینے میں فائدہ نظر آتا ہو اور اس رائے کی بنا پر قوت ارادی کو تقویت ملتی ہو، اس طرح اپنی ضرورت کے لیے اقدام کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ آٹھویں ان مومن برادران کے در پر کہ جن سے میل جول واجب ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ نویں ان دشمنوں کے در پر جن کے خوشامد کرنے سے ان کے شر سے بچا جا سکتا ہو اور ہیلا نرمی اور مہربانی کرنے سے ان کی ملاقات کی وجہ سے ان کی عداوت کو دور کیا جا سکتا ہو۔ 10ویں ان افراد کے در ہیں کہ جن کی ہم نشینی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، ان سے حسن ادب سیکھا جائے اور ان کی گفتگو سے انس حاصل کیا جائے۔ حدیث نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے قوائے عقلی کو 10 چیزوں سے مکمل کیا۔ محمد ابن عبد الرحمن رازی ایک نسخے میں مروزی بھی ہے، مقری نے ہم سے روایت کی کہ اور کہا کہ ابو عمرو اور محمد ابن جعفر مقری جرجانی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو بکر محمد ابن حسن موصلی نے بغداد میں ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن عاصم طریقی سے اور اس نے ابو زید عیاش ابن یزید ابن حسن ابن علی کا حال سے زید ابن علی کا غلام نے ہم سے روایت کی اور اس نے کہا کہ یزید ابن حسن نے ہمیں خبر سنائی، کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجھے روایت بیان کی کہ آپ نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے عقل کو نور سے خلق کیا جو اس کے اس علم میں پہلے سے مخزون و پوشیدہ تھا جسے کوئی نبی مرسل جانتا تھا اور نہ ہی مقرب فرشتے، لہٰذا اس نے علم کو اس عقل کا نفس، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر،
شرم و حیا کو اس کی آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کی ہمت اور رحم دلی کو اس کا قلب مقرر کیا۔ اس کے بعد 10 چیزوں سے اسے پر کیا اور تقویت بخشی: یقین، ایمان، صدق، دل جمعی، خلوص، مہربانی، بخشش، قناعت، تسلیم اور شکر۔ اس کے بعد فرمایا کہ پیچھے جا تو عقل پیچھے ہو گئی، فرمایا آگے بڑھو تو وہ آگے ہو گئی۔ اس کے بعد عقل سے کہا کہ بات کرو تو اس نے کہا ساری تعریف مخصوص ہے اس اللہ کے لیے جس کی کوئی ضد نہیں، شریک، شبیہ، ہم پلہ، نظیر یا مثال نہیں، کہ اس ذات کی عظمت کے آگے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور اس کے تابع فرمان ہے۔ پس پروردگار نے کہا کہ میری عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے بہتر، بلند شرف یافتہ اور معزز تر کسی کو خلق نہیں کیا۔ میں تیرے ذریعے ہی باز پرس اور عطا کروں گا اور تیرے ذریعے ہی میری وحدانیت کا اقرار کیا جائے گا۔ میں پکارا جاؤں گا، میری پرستش کی جائے گی، مجھ سے امید کی جائے گی، مجھ سے طلب کیا جائے گا، مجھ سے ڈرا جائے گا اور پرہیز کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ثواب و عقاب بھی تیرے ہی ذریعے سے ہوگا۔ اس موقع پر عقل سجدے میں گر گئی اور وہ 1000 سال تک اسی طرح سجدے میں پڑی رہی۔ تو پروردگار نے ارشاد کیا، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور جو مانگنا ہے مانگ تاکہ میں عطا کروں، اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہٰذا عقل نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہا، اے معبود، تو ہر اس شخص کے حق میں میری شفاعت قبول کر کہ جس میں تو نے مجھے خلق کیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں ہر عقل مند کے لیے عقل کی شفاعت کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4۔ 10 خاصیتیں امام علیہ السلام کی صفات ہیں۔ احمد ابن محمد ابن حسیم عجلی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی، اس نے بکر ابن عبداللہ ابن حبیب سے روایت بیان کی، اس نے تمیم ابن بہلول سے روایت بیان کی، اور اس نے ابو معاویہ کہا کہ ابو معاویہ نے سلمان ابن مہران کے ذریعے ہم سے روایت کی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ 10 خاصیتیں امام کی صفات ہیں: عصمت، نصوص، تمام لوگوں سے زیادہ علم کا ہونا، تمام لوگوں سے زیادہ تقویٰ پایا جانا، کتاب خدا کا تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنا، معروف وسیع ہونا، معجزہ دلیل کا حامل ہونا، اس کی آنکھ سو جاتی ہے مگر قلب نہیں، اس کا سایہ نہیں ہوتا، اسے اپنے عقب کی ہر چیز بالکل اسی طرح نظر آتی ہے جیسے سامنے کی چیزیں۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ امام کا معجزہ اور اس کی دلیل اس کا علم اور مستجاب الدعوات ہونا ہے۔ البتہ جہاں تک واقعات کے رونما ہونے سے قبل خبر دینے کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ تو رسول خدا سے چلا آ رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نور سے خلق ہوتا ہے اور اپنے عقب کی چیزوں کو دیکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کے سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کی فراست اور اس کی اشیاء میں تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 75، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت علی رسول خدا سے 10 خوبیوں سے بہرہ مند ہوئے۔ ابوالحسن علی ابن محمد ابن حسن عرف ابن مقبرہ قزوینی نے ہم سے روایت بیان کی، اس سے ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن معمل نے، اس سے محمد ابن علی ابن خلف سے، اس نے نصر ابن مزاحم ابو الفضل عطار سے، اس نے عمر ابن خالد سے، اس نے زید ابن علی کے ذریعے ہم سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رسول خدا سے 10 خوبیاں حاصل ہوئیں کہ میں دنیا و ما فیہا کے بدلے بھی کسی ایک کو دینے پر راضی نہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، قیامت کے روز موقف میں تم مجھ سے سب سے قریب ہوگے، تم میرے اہل و مال میں میرے وزیر، وصی اور خلیفہ ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے علم بردار ہو، تمہارا دوست میرا دوست ہے، جبکہ میرا دوست خدا کا دوست ہے، تم سے دشمنی رکھنے والا میرا دشمن، جبکہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ محمد ابن علی
ماجلویہ نے ہم سے روایت بیان کی ہے اور کہا کہ مجھ سے محمد ابن ابی القاسم نے محمد ابن علی کوفی سے روایت کی اور کہا کہ نظر ابن مزاحم منقری نے ابو خالد کے ذریعے ہم سے روایت کی، اس نے زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام سے آپ نے اپنے اجداد سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا سے 10 خوبیاں حاصل ہوئیں، وہ مجھ سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھیں، نہ ہی میرے بعد کسی کو حاصل ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم قیامت کے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب سے قریب تر ہوگے، جنت میں تمہارا اور میرا مکان آمنے سامنے ہے جیسے 2 بھائیوں کے گھر، تم میرے وصی ہو، تم ہی میرے ولی ہو، تم میرے وزیر، تمہارا دشمن میرا دشمن، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن، جبکہ تمہارا دوست میرا دوست اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے۔ احمد ابن محمد ابن صغر جو پیشے سے جوہری تھا، اس نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ محمد ابن عباس ابن بسام نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ محمد ابن خالد ابن ابراہیم نے مجھ سے روایت کی اور کہا کہ اسماعیل ابن موسیٰ ثقفی نے مجھ سے روایت بیان کی، کہا کہ عبداللہ ابن محمد نے اپنے والد کے ذریعے ہمیں خبر سنائی، اس نے عمر ابن شمر سے، اس نے جابر ابن یزید سے، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے جد علیہ السلام سے نقل کیا اور آپ نے فرمایا، رسول خدا سے مجھے 10 ایسی خوبیاں حاصل ہوئیں کہ دنیا و ما فیہا کے عوض بھی میں کسی ایک خوبی کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ بعض اصحاب نے آپ سے کہا کہ اے علی، ان خوبیوں کو ہم سے بیان کریں، تو آپ نے فرمایا، رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے علی، میرے اہل مال کہ تم وسیع ہو، میں اہل و مال کہ تم وسیع ہو، تم ہی وزیر ہو، تم ہی خلیفہ و جانشین ہو، اور یہ کہ تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا دشمن میرا دشمن، میرے بعد تم مسلمانوں کے پیشوا ہو، تم میرے بھائی ہو، قیامت کے دن وقوف کے موقع پر تم مجھ سے سب سے قریب تر ہوگے، تم دنیا اور آخرت میں میرے پرچم دار ہو۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن اسحاق ابن سعد کے ذریعے ہم سے روایت کی، اس نے بکر ابن محمد ازدی، اس نے ہمارے کسی ساتھی، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا، رسول خدا سے مجھے ایسی 10 خوبیاں حاصل ہوئیں، حتیٰ دنیا و ما فیہا کے عوض ایک کو بھی دینا مجھے گوارا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم قیامت کے دن وقوف کے موقع پر مجھ سے سب سے قریب لوگوں میں ہوگے، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے عین سامنے ہے جیسے دینی بھائیوں کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تم دنیا اور آخرت میں میرے علمدار ہو، میری غیبت میں تم اہل مال اور مسلمانوں کے سلسلے میں میرے وصی وارث اور میرے خلیفہ جانشین ہو، تمہاری شفاعت میری شفاعت ہے، تمہارا دوست میرا دوست جبکہ میرا دوست اللہ کا دوست، اسی طرح تمہارا دشمن میرا دشمن جبکہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں اور انصار کے لیے 10 خاصیتوں کی خوشخبری۔ احمد ابن حسن قطان، احمد ابن محمد ابن حسیم عجلی، علی ابن احمد ابن موسیٰ، محمد ابن احمد سنانی، حسین ابن ابراہیم، احمد ابن حشام مکتب اور علی ابن عبداللہ وراق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو العباس احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ابو بکر ابن عبداللہ ابن حبیب کے ذریعے ہم سے روایت کی اور کہا کہ محمد ابن زکریا نے ہم سے اور اس سے عبداللہ ابن زحاق نے کہا کہ زید ابن موسیٰ ابن جعفر نے اپنے والد بزرگوار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی سے نقل کیا، نیز بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت کی، اس سے سعد ابن عبد الرحمن مخزومی، اس سے حسین ابن زید نے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام علی علیہ السلام سے نقل کیا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنے شیعوں اور انصار کو 10 خاصیتوں کی بشارت دے دو۔ پہلی پاکیزہ ولادت، دوسرے ان کا ایمان، تیسرے اللہ عز و جل کا ان سے محبت کرنا، چوتھے ان کی قبر میں کشادگی، پانچویں پل صراط پر نور ان کی داہنی جانب ہوگا، چھٹے فقر یا فقر کا ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جانا اور ان کے دلوں کی بے نیازی، ساتویں اللہ عز و جل کا ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا، آٹھویں کوڑ برس اور دیوانگی سے محفوظ ہونا، اے علی نویں ان کے گناہوں اور برائیوں کا جھڑ جانا، اور 10ویں یہ کہ وہ لوگ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے اور میں ان کے ساتھ۔ ایک اور نسخے میں یہ کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 7۔ 10 چیزیں مکارم اخلاق یعنی بلند ترین اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ میرے والد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر حمیری نے ہم سے حسن ابن موسیٰ سے روایت کی، اس نے یزید ابن اسحاق سے، اس نے حسن ابن عطیہ سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مکارم اخلاق 10 ہیں، لہٰذا اگر تم اپنے اندر انہیں پیدا کر سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ بسا اوقات یہ مکارم ایک انسان کے اندر تو پیدا ہو جاتے ہیں مگر اس کی اولاد میں نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد میں تو ہوتے مگر اس کے باپ میں نہیں ہوتے، اور بسا اوقات غلام میں ہوتے ہیں پر ایک آزاد انسان میں نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہیں: جنگ میں شجاعت، گفتار میں سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، مہمان نوازی، سائل کو کھانا کھلانا، احسان کا بدلہ چکانا، ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی، دوستوں کے ساتھ وفاداری، اور ان سب کے پیشوا شرم و حیا۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت کی، اس نے عثمان ابن عیسیٰ سے، اس نے عبداللہ ابن مسکان سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے آراستہ کیا، لہٰذا تم لوگ بھی اپنے آپ کو جانچو کہ اگر تم میں یہ موجود ہیں تو خدائے بزرگ کی حمد بجا لاؤ اور اس میں اضافے کے سلسلے میں اس کی ذات سے رغبت پیدا کرو۔ پس آپ نے انہیں اس طرح سے 10 شمار کیا: یقین، قناعت، صبر، شکر، راضی برضا، حسن اخلاق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور مردانگی۔ حدیث نمبر 8۔ 10 نشانیوں کے پورا ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ابو طفیل نے حذیفہ ابن اسید سے نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے ہمیں جھانک رہے تھے جبکہ ہم قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 10 نشانیوں کے پورا ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی: دجال، دھواں اٹھنا، مغرب سے سورج طلوع ہونا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج، 3 مقامات پر لوگوں کا زمین میں دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، شہر اردن کے محل سے آگ کا باہر نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہاکے گی کہ جہاں یہ لوگ پڑاؤ ڈالیں گے وہاں یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ استراحت کریں گے یہ آگ بھی آرام کرے گی۔ حدیث نمبر 9۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی اور ان کے اہل بیت کے لیے 10 خوبیوں کو یکجا کر دیا۔ علی ابن احمد ابن موسیٰ نے ہم سے روایت کی، اس نے حمزہ ابن قاسم علوی، اس نے محمد ابن عباس ابن بسام، اس نے محمد ابن خالد ابن ابراہیم سعدی، اس نے حسن ابن عبداللہ یمانی، اس نے علی ابن عباس مقری، اس نے حماد ابن عمر اور نصیبی، اس نے جعفر ابن برقان کے ذریعے ہم سے روایت کی، اس نے میمون ابن مہران سے، اس نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دینے کے غرض سے قیام کیا اور اپنے اس خطبے کے آخر میں فرمایا، اللہ عز و جل نے ہمارے لیے 10 خوبیوں کو یکجا کیا اور ہم سے پہلے کسی میں یکجا تھیں اور نہ ہی آج کے بعد ہمارے علاوہ کسی میں پائی جائیں گی: حکمت، بردباری، علم و دانش، نبوت، فیاضی، شجاعت، میانہ روی، صداقت، پاکیزگی اور پاک دامنی۔ نیز ہم سے کلمہ تقوی، راہ ہدایت، نمونہ اعلیٰ، حجت عظمیٰ، عروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی ہیں،
اور ہم ہی وہ ہیں جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے، پس حق کے بعد تو گمراہی ہی ہوتی ہے، تو تم لوگ کس طرف جا رہے ہو؟ حدیث نمبر 10۔ اللہ کے حضور میں پہنچتے وقت جس شخص میں 10 صفتیں پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے اس نے محمد ابن حسن صفار سے اور اس نے سعد ابن مسلم سے اس نے کہ اس کا نام عبد الرحمن ابن سالم ہے، اس نے فضیل ابن یسیار سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 10 صفتوں کے ذریعے جو شخص بھی خدا سے جا ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس بات کی گواہی کہ نہیں ہے کہ کوئی معبود مگر اللہ اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ اللہ کے یہاں سے آیا ہے اس کا اقرار، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، حج خانہ کعبہ کرے، اولیاء اللہ سے دوستی رکھے، دشمنان خدا سے بیزاری کا اظہار کرے اور ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرے۔ محمد ابن ابراہیم اسحاق تالقانی نے ہم سے روایت کی، اس نے کہا ابو سعید حسن ابن علی ادوی نے ہم سے روایت کی، اس نے صہیب ابن عباد سے روایت کی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ جو شخص ایسی حالت میں خدا سے ملاقات کرے کہ اس میں 10 باتیں پائی جاتی ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود جز اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو کچھ خدا کے ہاں سے آیا ہے اس کا اقرار کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اولیاء اللہ کو دوست رکھے، دشمنان خدا سے بیزاری کا اظہار کرے اور ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرے۔ حدیث نمبر 11۔ کسی مومن میں جب تک 10 صفتیں نہ پائی جائیں وہ غافل نہیں ہوتا۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن ہلال کے ذریعے ہم سے روایت کی، انہوں نے امیہ ابن علی، انہوں نے عبداللہ ابن مغیرہ، انہوں نے سلیمان ابن خالد سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل سے بہتر کسی اور شے کے ذریعے اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور مومن اس وقت تک عاقل نہیں ہوتا جب تک اس میں 10 صفتیں جمع نہ ہو جائیں۔ اس سے نیکی کی امید کی جا سکے، لوگ اس کے شر سے امان میں ہوں، دوسروں کی تھوڑی سی نیکی بھی بہت شمار کرے، اپنی بہت ساری نیکیوں کو کم سمجھے، عمر بھر علم کی طلب سے زچ نہ ہو، جب لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کرنے کو کہیں تو اس کا دل تنگ نہ ہو، ذلت اس کے نزدیک عزت سے پسندیدہ تر ہو، تنگ دستی اس کے نزدیک ثروت سے پسندیدہ تر ہو، دنیا سے اس کا حصہ صرف زندہ رہنے کے لیے ہو، کھانا ہو۔ اب رہی 10ویں صفت، اور 10ویں کیا صفت ہے؟ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے بہتر اور زیادہ پرہیزگار ہے تو اس سے تواضع کرتا ہے تاکہ اس جیسا بن جائے، اور جب کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو اس سے برا یا کمتر ہے تو کہتا ہے شاید اس کا باطن مجھ سے بہتر ہے اور اس کی بدی ظاہر ہے، اور کہتا ہے کہ شاید اس کا انجام مجھ سے بہتر ہو۔ بس جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ زمانے کا آقا بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ بکرے کی 10 چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ تار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے محمد ابن احمد ابن عمران اشعری کے ذریعے سے ہم سے روایت کی، اور اس نے یعقوب ابن یزید سے، اس نے ابن ابی عمیر سے، اس نے ہمارے کسی ساتھی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بکرے کی 10 چیزیں نہیں کھانی چاہیے: مینگنی، خون، تلی، حرام مغز، غدود، عضو تناسل، فوطے، بچہ دانی اور شہرگیں یا فرمایا رگیں۔ حدیث نمبر 13۔ مردار جانوروں کی 10 چیزیں پاک ہیں۔ علی ابن احمد ابن عبداللہ ابن احمد ابن ابو عبداللہ برقی نے اپنے جد احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اور اس نے مرفوعاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ مردار جانور کی 10 چیزیں پاک ہیں:
ہڈی، بال، پشم، پر، سینگ، سم، انڈا، شیردان، دودھ اور دانت۔ حدیث نمبر 14۔ 10 قسم کے لوگوں کو 10 چیزوں کی طمع نہیں رکھنی چاہیے۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ الطار نے ہم سے روایت کی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے محمد ابن احمد کے ذریعے روایت کی اور انہوں نے ابو عبداللہ رازی سے، انہوں نے حسن ابن علی ابن ابو عثمان کی توسط سے ہم سے روایت کی اور اس نے احمد ابن عمر خلال سے، اس نے یحییٰ ابن عمران حلبی سے کہا اور اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تکبر کرنے والے کو نیک نامی، فریبی کو دوستی کی کثرت، بے ادب کو بڑائی، بخیل کو صلہ رحمی، لوگوں کو تمسخر کرنے والے کو سچی محبت، لوگوں کا تمسخر کرنے والے کو سچی محبت، کم فہم کو قضاوت، غیبت کرنے والے کو سلامتی، حسد کرنے والے کو قلبی سکون، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر مواخذہ کرنے والے کو پیشوائی کی اور کم تجربہ کار خود پسند کو ریاست کی طمع نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ 14 احادیث مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی احادیث کو ہم آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر چل رہا ہے 246 اور اگلی حدیث ہوگی 10ویں باب کی، جلد دوم کے 10ویں باب کی حدیث نمبر 15 اور اس کی ہیڈنگ ہے 10 مقامات پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔